وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام علماء کرام اور انتہائی معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں اپنے محترم برادرم مولانا عبدالماجد صاحب حفظہ اللہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا موقع نکالا ہے کہ جس میں پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع مل رہا ہے. اگرچہ دوران تعلیم ہم ایک دفعہ یہاں آئے تھے، بڑا مختصر سا پروگرام تھا اور ابھی یہ بھی یاد نہیں کہ کیسے آئے تھے، کہاں پروگرام ہوا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ بھائیوں کا بھی آنا بیٹھنا اپنی بات کا قبول فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا اونچا تعارف کروا دیا ہے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عظیم درسگاہ جسے مدینہ یونیورسٹی عام لفظوں میں کہا جاتا ہے، اس کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں حج کا صحیح طریقہ بیان کرنے کی اور اس پر ہمیں غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی شیخ صاحب ہمارے بڑے محترم ساتھی ہیں، ہم سے بہت سینئر ہیں، علم میں بھی عمل میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ آپ نے سن لیا ہے. ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ طریقہ عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں جن کو مختلف دلائل سے علماء نے مستنبط کیا ہے. ان میں ایک حج تمتع ہے جو آج کل عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا حج قران ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور ایک حج افراد ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ حج تمتع یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوں تو پہلے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیں، اور جب حج کا ٹائم شروع ہو تو دوبارہ حج کا احرام باندھ لیں. اس کو حج تمتع کہتے ہیں، اور اس میں قربانی شرط ہے. اور دوسرا حج قران ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام نہیں اتاریں گے، اسی احرام کے اندر رہیں گے، اور جب حج کا ٹائم، حج کے ایام شروع ہوں گے، اسی احرام کے اندر آپ مینا کی طرف نکل جائیں گے. اور تیسرا طریقہ جو حج کا ہے اسے حج افراد کہتے ہیں. حج قران میں بھی قربانی ضروری ہے. حج افراد یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچتے ہیں، آگے حج کا ٹائم شروع ہو چکا ہے،
تو آپ سیدھا مینا میں یا اگر اور تاخیر ہوتی ہو تو آپ سیدھا عرفات میں چلے جائیں اور اپنے حج کو پورا کریں. اس حج کے اندر قربانی نہیں ہے. اور کیونکہ آج کل عام طور پر حج تمتع کیا جاتا ہے تو بظاہر میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بیان کر دیں تاکہ بھائیوں کے ذہن میں یہ طریقہ اچھی طرح بیٹھ جائے. جو وہ حج کرنا چاہتے ہیں اس کا انہیں علم ہو. تو حج تمتع یہ ہوگا میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر کے اندر اچھی طرح صفائی حاصل کریں، جسم کے ظاہر کی ضرورت محسوس ہو اس کو اتاریں، ناخن بڑے ہوئے ہیں ان کو اتار دیں، اور مکمل صفائی وغیرہ کرنے کے بعد آپ مکہ کی طرف عازم سفر ہو جائیں. ہمارے ہاں ریاض سے جانے والے جو ساتھی ہیں ان کا میقات کرنے منازل ہے جسے سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے، اور غالباً شیخ صاحب شاید وسیم کا بھی یہی ہے جی، آپ بھائیوں کا بھی یہی میقات ہے. اگر مدینہ سے آپ جائیں گے تو پھر وہاں مدینہ کا جو میقات ذی الحلیفہ کے نام سے مشہور ہے، ابیار علی بھی کہتے ہیں، وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام سے پہلے اگر غسل کا موقع ملتا ہے غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کے اوپر خوشبو لگائیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے اور غسل کرتے تو میں آپ کے بالوں میں خوشبو لگایا کرتی تھی. یعنی بدن کو آپ نے خوشبو لگانا ہے، احرام کو نہیں. خوشبو لگانے کے بعد آپ احرام باندھ لیں. اور احرام مرد کا یہ ہے، ایک سفید چادر نیچے ہے اگر میسر ہو اور ایک اوپر ہے، اور عورت کا احرام انہی کپڑوں کے اندر ہے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں. اب جب آپ احرام باندھ لیں گے اور آگے کے لیے عازم سفر ہوں گے، اپنی بس وغیرہ میں آ کر بیٹھیں گے، تو تب آپ نے احرام کی نیت کرنا ہے، حج کی نیت کرنا ہے یا عمرے کی نیت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، جب آپ اپنی سواری پر آ کر واپس بیٹھ جاتے تھے اس وقت فرمایا کرتے تھے لبیک عمرۃ، میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں. بعض علماء نے یہ الفاظ بھی نقل کیا اللہم لبیک عمرۃ، کیونکہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ نیت کرنا ہے. جب آپ نے نیت کر لی کچھ پابندیاں آپ کے اوپر لازم ہو جائیں گی، ان کا خیال کرنا آپ کو ضروری ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلے آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد حضرات. عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے ہیں. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اپنے جسم کا کوئی بال اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، شکار نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نہ اپنا نکاح کروا سکتے ہیں نہ کسی کا نکاح پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ احرام کی پابندیاں ہیں. اور اگر مرد حضرات ہیں تو سر پر کپڑا بھی نہیں لے سکتے ہیں. یہاں ایک غلط فہمی کا اضافہ ضروری ہے. مرد حضرات ان پر پابندی ہے کہ سر پر وہ کپڑا نہیں لیں گے، عورت پر پابندی ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب نہیں پہنیں گی. لیکن یہاں پر ایک جو عام طور پہ فتویٰ بھی ہمارے یہاں دیا جاتا ہے اور اس میں بالکل واضح ترین غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب عورت احرام باندھ لے گی اس کے ساتھ میں غیر محرم لوگ بھی آئیں گے تو وہ اپنے چہرے پر کپڑا نہیں ڈالے گی، چہرہ ڈھانپے گی نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور عجیب ترین فتویٰ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب ہم احرام باندھتی تھی اپنا چہرہ ننگا رکھتی تھی، لیکن جب ہمارے سامنے غیر مرد آتے تھے تو ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھی. احرام میں جو عورت پر پابندی ہے وہ نقاب پہننے کی پابندی ہے، جو چہرے کے اوپر باندھا جاتا ہے یہ پابندی ضرور ہے، لیکن اس
اس کو کسی بھی طریقے سے اپنا چہرہ ڈھانپنا ہے، وہ آگے کپڑا لٹکا لے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، یعنی جو عام عادی طریقہ ہوگا عورتوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ٹوپی وغیرہ رکھ کر، اتنے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے عورت جو چہرہ ڈھانپ سکتی ہے اس نے ڈھانپنا ہے۔ باقی پابندیاں وہی ہیں جو مردوں کے اوپر ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر بس میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے کہنا ہے، اگر حج تمتع کر رہے ہیں، لبیک عمرۃ متمتعا الی الحج، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کے لیے اور اس عمرہ کے بعد کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی کپڑے پہن لینے ہیں اور پھر میں حج کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اور اللہم لبیک عمرہ کا ہم کہہ رہے ہیں، پھر بھی انشاءاللہ کام چلے گا۔ بعض جگہ پر اللہم لبیک عمرۃ عن نفسی، کہ میں اپنی طرف سے عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جب آپ نیت کر لیں گے آپ پر یہ پابندیاں شروع ہوں۔ اگر کنڈیشن ایسی ہو آپ کے عزیز و اقارب باہر سے آ رہے ہیں ہوائی جہاز پر یا بحری جہاز پر جو نکات پہ نہیں آ سکتے، تو جب نکات کی محاذات یعنی برابر سے گزریں گے تو وہ یہ نیت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے اہم ترین کام کرنا ہے وہ ہے تلبیہ، اور تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شاید آپ نے حج کے مقاصد میں یہ سن لیا ہوگا کہ یہ تلبیہ دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے مردوں کو حکم ہے تلبیہ اونچا پڑھیں، عورتوں کو حکم ہے پست آواز کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث شریف میں یہ لفظ موجود ہے، جب آپ تلبیہ پڑھیں گے، حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، عمرے والا تلبیہ پڑھتا ہے، جو مخلوقات اس کا تلبیہ سن رہی ہوتی ہیں قیامت والے دن انشاءاللہ اس کے حق میں گواہی دیں کہ اے اللہ یہ تیری توحید کا اقرار کرتا تھا، یہ کہتا تھا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور نعمتیں اللہ تیری ہیں۔ یہ گواہی دیں گی تمام مخلوقات، کوئی درخت سنتا ہے، کوئی پتھر سنتا ہے، کوئی پہاڑ سنتا ہے، زمین کا ٹکڑا سنتا ہے، انشاءاللہ وہ قیامت والے دن گواہی دے گی۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ نے پڑھنا ہے جتنا موقع ملے۔ احرام باندھنے کے بعد بھائیوں کو دیکھا بس میں جا کے سو جاتے ہیں ماشاءاللہ، یہ سونے جا رہے کیا عجیب کنڈیشن ہے کہ اگر یہاں پر اللہ معاف فرمائے ٹی وی چل رہا ہو، فلم چل رہی ہو، کوئی اس طرح کا عجیب منظر چل رہا ہو، فحاشی کے مناظر سامنے آ رہے ہو، پھر نیند نہیں آتی، ساری رات بیٹھ رہے تھے جیسے الو بیٹھا ہے آنکھیں کھول کر، تب نیند نہیں آتی۔ اچھا ایک بھائی کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیا عجیب سلسلہ ہے، یہ ٹی وی چل رہا ہو، اس طرح کا پروگرام چل رہا ہو تو ہمیں نیند ہی نہیں آتی، خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مولوی صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی عالم نے بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ دین کی محفلیں ہیں نا، ان میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو وہ محفلیں ہیں وہاں آگ کے انگارے برستے ہیں، جہاں آگ کے انگارے برس رہے ہوں وہاں نیند آ سکتی نہیں۔ تو میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے، کیونکہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ میں اس کو مختصر عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بیت اللہ شریف تک پہنچنے تک یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ آج کل حالات ایسے ہیں، آپ مکہ میں داخل بھی ہو جائیں نا، پھر بھی بیت اللہ شریف تک جانے کے لیے کافی سارا ٹائم چاہیے، تو آپ پڑھتے جائیے، تلبیہ پڑھتے جائیے۔ جب آپ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ دایاں کندھا جو ہے یہ ننگا کر لینا ہے، یہ ایسے نیچے سے احرام گزار کر آپ نے ایسے ڈال لینا ہے، یہ دایاں کندھا جو ہے اس کو آپ نے ننگا کرنا ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے اس تفصیل میں جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ دایاں کندھا ننگا کر کے آپ نے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ کر تلبیہ ختم کر دینا ہے۔ تلبیہ کہاں ختم ہوگا جی؟ بیت اللہ شریف کے پاس، اور وہاں پر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اس کے 3 طریقے، یا اگر تفصیل میں جائے تو 4 طریقے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی وارد ہیں اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اگر بوسہ ملتا ہے دھکم پین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن دھکوں سے بچنا واجب ضرور ہے۔
تو یہ دھکم پہ مت کیجیے، موقع ملتا ہے اس کو بوسہ دیجیے. اور یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے. شاید آپ نے ماشاءاللہ شاید آپ کے پاس موجود ہے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حافظہ اللہ، مدرس مسجد الحرام اور عموماً قرآن کے پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث ذکر کی کہ جب یہ دنیا میں آیا تھا تو اس میں سے روشنی نکلتی تھی. یہ روشنی نکلتی گئی اور کافی حد تک جب پھیل گئی تو اللہ نے اسے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو روک دیا. یہ روشنی جہاں روکی گئی ہے آج وہاں حدود حرم ہے، آج وہاں پر حدود حرم ہے. اور ان حدود پر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ نہیں کھڑا ہے. شیخ صاحب نے یہ حدیث ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے کا منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور ایک کا منہ باہر کی طرف ہے. کوئی دجال مکہ میں داخل ہو سکتا نہیں اور نہ مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے. تو یہ حدود حرم ہے. تو بہرحال آپ نے وہاں جا کے کوشش کرنا ہے، اگر آرام سے موقع ہو تو چوم لیجیے. آپ اس کو چومیں گے یہ آپ کے گناہ اپنے اندر جذب کرے گا. اور اسی کتاب میں تاریخ المسجد الحرام و احکامہ میں شیخ صاحب نے یہ حدیث بھی ذکر کی کہ جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں قیامت والے دن، اور لفظ بوسہ نہیں ہے اصطلاح میں، ہاتھ لگ گیا، اشارہ کر لیا، بوسہ دے دیا، یہ حجر اسود بھی قیامت والے دن اللہ کو گواہی دے گا کہ اس آدمی نے بوسہ دیا ہے. تو بوسہ دے لیں اگر موقع ملتا ہے. نہیں ملتا اس کو ہاتھ لگا کے ہاتھ چوم سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگا کر چھڑی کو چوما ہے. اور آخری حال یہ ہے کہ آپ دور سے اس کا اشارہ کریں بسم اللہ اللہ. یہ آپ کا طواف قدوم شروع ہو چکا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم. اب یہاں پر آپ نے کئی غلطیاں دیکھی ہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو طواف قدوم ہوتا ہے، میں نے کہا جی، کہتے ہیں اس میں بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے کہا جی کیوں؟ کس نے آپ کو کہا؟ تو کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تھے تو مولوی صاحب نے کہا تھا اگر طواف قدوم میں آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی یہاں کس چیز کو دیکھنے آئے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی بھی نیکیاں. آپ خالی بیٹھے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ طواف. آپ بیت اللہ شریف کو بار بار دیکھ رہے ہیں. جتنی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اللہ آپ کے نامہ پاک میں نیکیاں لکھا. تو یہ ہماری عادت ہے اور یہ جہالت ہے جیسے شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے. اور ایک غلطی اور کیا ہے، حجر اسود کو جب اشارہ کرتے ہیں، پہلے وہ لائن ہوا کرتی تھی، اب الحمدللہ ختم ہوگی، تو وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی اور دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. اب ان تین چیزوں کا 3 دفعہ میں سے اگر وہ تھوڑا سا بھی لائن سے آگے ہوتے ہیں تو وہ زور لگا کر پیچھے آتے ہیں. اللہ اکبر. پیچھے سے پورا فلو آ رہا ہے لوگوں کا، وہ زور لگا کے پیچھے آتے ہیں. صرف آپ نے یہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ دائیں ہاتھ سے، اور آپ نے دعا شروع کر دینا ہے. پہلے 3 چکروں میں اگر کوئی موقع مل جائے تو دیر دیر چکر لگانا ہے جیسے پہلوان لگاتے ہیں. یہ استباح یعنی دایاں کندھا آپ نے ننگا کیا ہوا ہے، اس طرح چکر لگائیے. اور اگر موقع نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، آرام سے آپ چکر پورے کیجیے. جب آپ حجر اسود سے چکر شروع کریں گے تو جو حتیم ہے وہ آپ کو دیوار، عام طور پہ ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں حجر اسماعیلی کہتے ہیں، اس کے اوپر سے چکر لگانا ہے. جب آپ حجر اسود کے بالمقابل کونے پہ آئیں گے تو اسے کہتے ہیں رکن یمانی. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، چومنا نہیں ہے. وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ چوم رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہاتھ لگانا ہے. جب آپ رکن یمانی سے آگے گزریں گے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہاں بھی کئی غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں. ہاتھ میں ماشاءاللہ کتاب پکڑی ہوئی ہے، آپ اس کتاب پر دیکھیں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، 60 چکروں کی الگ الگ دعائیں ہیں. جب انسان یہ کرتا ہے تو یہ چکروں کی دعائیں انسان کو چکروں میں ڈال دیتی. آپ کو جو دعا کی عربی میں آتی ہے بہت بہتر ہے، قرآنی دعائیں، حدیث شریف کی دعائیں بہت بہتر ہے. اگر نہیں آتی تو جو مرضی دعا آپ کریں انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طواف
تمہاری نماز ہی کی طرح ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ اللہ نے اس میں بات کرنے کی اجازت دی۔ جب بات کرنے کی اجازت ہے تو آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ جو طواف ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ طواف کو پورا کرنے کے بعد آپ نے وہ جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر نماز پڑھیے، اور 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس نماز کے اندر بھی دعائیں مانگیے جتنی مانگ سکتے ہیں۔ تشہد کے اندر بیٹھ کر رو کر اللہ سے دعائیں کیجیے، اپنے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پڑھ لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اثر موجود ہے کہ آپ کو اگر کہیں جگہ نہیں ملتی تھی تو آپ باہر نکل کے مسجد، اس وقت صرف ایک دیوار کا نام تھا، وہ مسجد سے باہر نکل کر یعنی مسجد الحرام سے باہر نکل کر 2 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ڈھکن پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی ہم نے عورتوں کو دیکھا، مردوں کو دیکھا، 2 ادھر کھڑے ہیں 2 ادھر کھڑے ہیں، طواف ہو رہا ہے سینٹر میں، اور ایک عورت ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اب یہ آرام سے کھڑی، اس کو پیچھے سے دھکا لگتا ہے، اس کے اوپر گرتی ہے، پھر سیدھی ہو جاتی ہے، پھر گرتی ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے اتنی پرابلم دینے؟ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے، اور بعض کتب میں یہ موجود ہے کہ جب آپ صفا پہاڑی کی طرف جا رہے ہوں تو پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیے، اشارہ کر کے جائیے لاسٹ میں۔ وہاں جب آپ جائیں گے، آیات قرآن مجید کی آیت کریمہ یاد ہو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ اوپر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ سکتی ہے، اگر یاد نہ ہو تو یہ وہاں سے بھی آپ پڑھ کر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے، ایک تو جسے ہمارے عموماً دوسرا کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آپ کے یہاں ضروری پمپلٹ انشاءاللہ ہوں گے، ان کی دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ دعا پڑھ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے اسی طرح اشارہ کر کے اللہ اکبر پھر دعا کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، اور جن کو تھوڑا بہت مسئلہ سنا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیکھا کہ جو صفا پہاڑی کے اوپر وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، گنبد سا بنا ہوا ہے، وہ بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے وہ اس کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی نہیں ہے، بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ کرنا پھر دعا کرنا۔ اس کے بعد آپ نے مروہ کی طرف جانا ہے، درمیان میں آپ کو سبز لائٹس نظر آئیں گی، ان میں آپ نے دوڑنا ہے، اور یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام جب یہاں پر دوڑ رہی تھی بڑی پریشان تھی، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے کہ بیٹا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، پانی نہیں ہے، وہ بھاگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اضطراری حالت کے پیش نظر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور مجھے ایک ہمارے دوست بڑی ان کی مجھے بات پسند آئی، میں عیسائی کر رہا تھا، اس عیسائی کہتے ہیں صفا مروہ کی، تو میں ایسا ایسا چل رہا تھا یعنی سبز لائٹس کے علاوہ، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تیز چلو، تو میں نے کہا کوئی چلنا ضروری نہیں ہے، کہا نہیں ضروری تو نہیں ہے، لیکن اماں ہاجرہ علیہ السلام کا تصور ذرا ذہن میں لاؤ کہ وہ کیسے تڑپ تڑپ کر یہاں چلی ہوں گی، اس نظریے سے چلو تو انشاءاللہ اللہ ساری دعائیں قبول کر دے گا۔ تو بہرحال یہ جب آپ مروہ پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی یہ کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا، اور مروہ سے لے کر صفا تک آپ کا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا۔ بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ صفا سے چلتے ہیں مروہ، مروہ سے چلتے ہیں صفا، اس کو ایک چکر شمار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر،
ہمارے ایک بزرگ ہیں، نام مجھے ذہن میں نہیں رہا، آپ میں 3 بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ تشریف لائے تو سارے عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، وہ کافی دیر کے بعد آئے، آپ کدھر تھے؟ عمرہ پورا کر لیا، گھنٹہ ہو گیا، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے یار تو آپ تو اکٹھے کر کے نکلے تھے، آگے آپ نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا؟ ٹائم تو لگنا ہی ہے، صفا سے مروہ ایک، صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا ایک چکر ہوتا ہے تو ٹائم تو لگے گا۔ یہ ایک نہیں ہوگا، 2 ہونے ہوں، یہ 14 چکر آپ کے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی زائد چکر لگ بھی جائے طواف میں، صفا مروہ میں، تو پریشان نہ ہو۔ ہمارے بزرگ ہیں غنی ملتانی صاحب، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ مکہ میں موجود ہیں یا نہیں ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا نہیں، میں نے 8 چکر لگا دیے، اور پوچھنے والا ہمارا پاکستان کے پٹھان بھائی تھے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم نے 8 چکر لگا دیے۔ کہ بھائی کوئی بات نہیں، کہتے نہیں وہ 8واں چکر کا کیا بنے گا؟ کہا بھائی کچھ نہیں بنے گا۔ کہا نہیں آپ بتاؤ کیا بنے گا؟ کہا ایک حل ہے۔ کہا کیا واپس الٹا چکر لگا لو وہ گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے آخری کام عمرے کا یہ کرنا ہے کہ ٹینٹ کروانا ہے، اور ٹینٹ کروانا افضل ہے، حلق اسے بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ٹینٹ کروانے والوں کے لیے دعا کی ہے، اللہم ارحم علی المحلقین، اے اللہ جنہوں نے ٹینٹ کروائی ہے ان پر رحم فرما۔ یہ بال کٹوانے والے آئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم ارحم علی المحلقین، اے اللہ جنہوں نے ٹینٹ کروائی ہے ان پر رحم فرما۔ ہمارے انڈیا والے بھائی شاید ٹکلا بولتے ہیں، جنہوں نے یہ کروایا ان پر رحم فرما۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی، تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا اللہم ارحم علی المقصرین، کہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ اور میرے بھائیوں اس میں ایک فلسفہ ہے، یہ بال ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں تو ہم یہ کٹوا دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے عملی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ بال جو اتنے پیارے تھے یہ تیرے راستے میں قربان کر دیے، یہ ٹینٹ نکل آئی، ٹکلا نکل آیا، کل تو اگر تیرے راستے میں گردن بھی کٹانا پڑی تو میں اپنی گردن بھی کٹا دوں گا۔ جو بال نہیں کٹوا سکتے وہ میدان جہاد میں گردن کیسے کٹوائیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ایک بات شاید ذہن سے نکل گئی کہ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ نے کندھے کو ڈھانپ لیجیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ 2 رکعت نماز میں بھی اور سائی میں بھی وہ کندھے کو ننگا ہی رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کپڑا نہ ہو۔ یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اب جتنے دن باقی ہیں، 2 دن 4 دن 1 دن 8 ذو الحجہ میں سے تو آپ کپڑے پہنیں گے، آپ کے لیے ساری پابندیاں ختم ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بیوی بھی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ یہاں بھی ہمارے بعض علماء کو انہیں کہنا نہیں چاہیے، لوگ انہیں علماء سمجھتے ہیں لیکن وہ جاہل ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ حج میں ہوں عمرہ پورا کر لیں تو پھر بھی آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، ایسی کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اب 8 ذو الحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ کب جی؟ 8 ذو الحجہ۔ آپ بیٹنگ میں ہوں یا حرم شریف میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا یہاں بھی ہوں، وہاں سے آپ احرام باندھ کر سیدھا مینا میں جائیں گے۔ اور طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا، پابندیاں بھی ہوئی ہیں جو میں نے بتا دی۔ آپ نے احرام باندھ کر تلبیہ شروع کر دینا ہے اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ یہ جو اجتماعی تلبیہ ہے یہ دوسروں کو بھی خراب کرنے والی بات ہے، ہاں اگر سکھانے کے لیے ہو تو پھر شاید کچھ گنجائش نکل آئے۔ تو بہرحال آپ نے مینا میں پہنچنا ہے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 8۔ ظہر کی نماز آپ نے وہاں پڑھنا ہے، یہ یعنی سنت طریقہ ہے۔ عصر کو بھی پہنچ جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز آپ نے کہاں پڑھنا ہے؟ مینا کے اندر، اور 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ ہدایت المجتہد ایک کتاب ہے، شیخ صاحب بڑی اچھی طرح متعارف ہے کہ اس میں جب حج کا طریقہ اور یہ سارے مسائل ملتے ہیں، ابن رشد رحمہ اللہ کی کتاب، تو باقی تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز قصر پڑھی جاتی ہے نا یہ سفر کی وجہ سے ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج کا طریقہ، یہ حج کے طریقے کے اندر شامل ہے۔ لیکن ہمارے بھائی وہاں پوری پڑھتے ہیں، اللہ اکبر،
کہ کس نے کہا پوری پڑھو؟ کیا آپ کے ساتھ مکہ کے حاجی نہیں تھے؟ مکہ کے صحابہ کرام نہیں تھے؟ انہوں نے بھی قصر پڑھی۔ بہرحال یہ 4 نمازیں آپ نے پڑھنا ہے، پھر رات وہیں ٹھہرنا ہے، اور یہ عبادت کی رات ہے۔ اگلا دن 9 کا شروع ہوگا، فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں مینا میں پڑھنا ہے۔ مسجد میں جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ملے تو اپنے کیمپوں میں جہاں بھی جگہ ملے آپ نے نماز پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں، وہاں پر ذکر اذکار کریں، ناشتہ وغیرہ کریں، اور جب سورج نکل آئے تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عرفات جب آپ جا رہے ہوں گے تو آپ نے مزدلفہ سے گزر کے جانا ہے، تقریباً جتنے بھی رستے ہیں مزدلفہ سے گزر کے ہو کے جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ مزدلفہ میں نہیں رکنا ہے، آگے سیدھا عرفات جانا ہے۔ جب بھی آپ عرفات میں پہنچیں تو پھر طریقہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ زوال سے پہلے پہنچ جائیں تو عرفات کا اگلا حصہ جو باہر ہے، وادی نمرہ بولتے ہیں، اس میں ٹھہرے رہیں، اور زوال کے بعد آپ اندر چلے جائیں۔ مسجد میں آپ کو جگہ ملے تو وہاں آپ کو خطبہ بھی سننے کو ملے گا، اور 2 نمازیں ظہر عصر یہ وہاں پڑھنی ہے جہاں بھی آپ کو موقع ملے۔ یہ نمازیں ظہر کے وقت میں 2 کر کے آپ نے قصر پڑھنا ہے، 2 رکعت ظہر کی اور 2 عصر کی۔ مسجد میں جگہ ملتی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جہاں بھی آپ کیمپوں وغیرہ میں ہوں گے، آپ کے ساتھ تو ماشاء اللہ علماء کی ایک ٹیم جا رہی ہے، وہاں پہ خطبہ وغیرہ نمازوں کا اہتمام وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے کے بعد آپ اگر آلریڈی عرفات کے اندر موجود ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وادی نمرہ سے آگے عرفات کے اندر چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس رکے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ پورے کا پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں رک جاؤ، وہاں وقوف کرو، اور مغرب تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے۔ اب یہاں بھی بندہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی حجاج کرام، وہاں سے آنے والے، ہمارے ملکوں سے اور یہاں سے جانے والے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ جو خاص وقت دعا کا ہوتا ہے سب کے بعد وہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو اٹھا کے کہے بھائی اللہ کے بندو آج کا یہ دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج عرفہ، یہ حج ہے ہی عرفہ کا نام اور یہ رکن ہے، تو آپ اٹھیں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ آپ سونے کے لیے یہاں آئے تو بس اٹھیں گے جیسے وہ نشے کا انجیکشن بھی لگا ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر سو جائیں گے۔ اللہ بہت کم لوگ ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے قصر پڑھا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا کہ وہاں رش بہت زیادہ تھا، کہ وہاں رش بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کہا کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، بڑا رش ہو چکا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی فتوحات ہو چکی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رش بہت زیادہ ہے، حج کرنے والے تھوڑے ہیں، حج کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو حج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے سو جائیں، دعائیں کرنا ہے اپنے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے۔ آج عالم کفر وہ آپ کی ایک بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان دیکھے عرفات میں بھی سوئے ہوئے ہیں، ویسے بھی سوئے ہوئے ہیں، عرفات میں بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں وہاں دعائیں کرنا۔ اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں ہمارے بات بھائی، کیونکہ واپس شام کو مزدلفہ آنا ہوتا ہے مغرب کے بعد، وہ بڑے آرام کے ساتھ عرفات سے باہر ہی خیمے لگا کے بیٹھے تاکہ واپس جب ہم جائیں تو ہمیں مزدلفہ میں جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری سوچ کیا۔ ہم ایک دفعہ حج میں تھے، مدینہ یونیورسٹی سے گئے تھے، تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ باہر خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، تو ہم ان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ہم نے کہا حاجی صاحب یہ جگہ وقوف عرفہ کے لیے خاص نہیں ہے، عرفہ کا میدان یہاں نہیں ہے، آپ اندر جائیے، اندر جا کر وقوف کیجیے۔ اب حاجی صاحب ماشاءاللہ جواب کیا دیتے ہیں جو عموماً ہمیں ملتا ہے، ایسے وہ بیٹھے تھے، ہم کھڑے تھے، ہماری طرف دیکھ کے ایسے کہتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے آپ کون لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو کیا کہیں، اتنا متنفر کیا ہوا ہے ہمارے ان لوگوں نے جو جاہل قسم کے ہیں اور مذہبی رہنما بنے ہوئے، جائیں گے ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں۔ میں کہا حاجی صاحب آپ کی مرضی ہے، باہر بیٹھے ہیں، پاکستان سے انڈیا سے 3-4 لاکھ روپیہ لگا کر عرفات کے اندر ہی
حج سے واپس آ گئے، اور جو بندہ عرفات میں نہیں گیا حتیٰ کہ رات بھی گزر گئی 10 والی، اس کا کوئی حج نہیں، یہ رکن، اس کا حج باطل ہے۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ یہ حج بھی پورا کرے، اگلے سال پھر حج کرے۔ اچھا، اب یہاں دعائیں کرنا ہے، اور میرے بھائیوں یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے یا آپ نے مانگی ہے زیادہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں، لیکن یہ آپ نے کیونکہ اس میں توحید کا پرچار ہے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جتنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اور آپ نے سن رکھا ہوگا حدیث میں کہ جب یہ دن ہوتا ہے حاجی کھڑے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کے اندر روایت ہے کہ جتنا شیطان اس دن اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر محسوس کرتا ہے، سال کے کسی دن اور اتنا حقیر نہیں کرتا۔ یہ تو شیطان کو، ہماری دعائیں شیطان کو تیر کی طرح لگ رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں نہیں شیطان تو کہیں تکلیف نہ، میں آپ تکلیف میں نہ آ جائے، ہم سوئے ہوئے ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دعائیں کرنا ہے، جب آپ وہاں دعائیں کریں، کوئی بات نہیں، انسان تھک جاتا ہے، بیٹھ جائیں، کچھ دیر ریسٹ بھی کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کر لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ صبح کے گئے ہوئے شام تک سوئے ہوئے، شام کو لوگ اٹھاتے ہیں سورج غروب ہو گیا ہے چلو باہر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہاں سورج غروب کرنا ہے، یہاں پر سورج غروب کرنا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ وہاں سے آپ نے واپس مزدلفہ آنا ہے۔ کہاں آنا ہے جی؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں جب آپ آئیں گے تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنا ہے۔ جہاں بھی آپ پہنچیں، جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ اپنی جماعت کروائیں، ساتھی الحمدللہ وہاں موجود ہوتے ہیں، جماعت کروائیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں اور 7 وتر، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ رات آرام کی رات ہے، آپ آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اور اگر آپ کو مشعر الحرام جو مسجد آج بنی ہوئی ہے، اصل میں ایک پہاڑی تھی، یہاں مسجد ہے، اگر وہاں جگہ ملتی ہے تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو جہاں جگہ ملتی ہے اللہ کا ذکر کیجیے اور اللہ سے دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، اور جب روشنی پھیل جائے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جائے۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں، آپ کے ساتھ بچے ہوں، تو میں آپ کو اتنی اجازت ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو لے کر چلے جاؤ، لیکن وہ ٹائم کیا تھا؟ جب چاند غروب ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد تقریباً آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ضعیف العمر افراد ہوں، آپ کے ساتھ عورتیں ہوں، آپ کے ساتھ بچے ہوں، کوئی مریض ہو جائے تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ وہاں پر میرے بھائیوں آپ نے جب واپس آئیں گے مینا کے راستے میں ایک وادی ایسی آئے گی جہاں اللہ کا عذاب اترا تھا، جس کا نام ہے وادی محصر۔ اگر آپ وہاں جلدی جا سکے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر رش کی وجہ سے جلدی نہ چلا جا سکے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ آپ نے مینا میں آنا ہے، اور مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنکریاں مارنی ہے بڑے جمرہ کو، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بڑے شیطان، وہ ایک علامت ہے، جمرہ اسے بولتے ہیں، اس کو بڑے کو آپ نے 10 تاریخ ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہے، آپ نے بڑے شیطان کو یا بڑا جمرہ اس کو آپ نے کنکریاں مارنی۔ اور کنکریاں مارنے کا طریقہ صحیح سنت یہ ہے کہ آپ مینار کو دائیں طرف رکھیں اور کعبہ شریف کو بائیں طرف، اور وہاں رش بھی نہیں ہوتا ہے، خیر آج کل تو سہولت بہت ہو چکی ہے، تو آپ نے ان کو کنکریاں مارنی ہے۔ کنکریاں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، بعض ہمارے بھائی وہاں مزدلفہ سے نہیں کہ یہاں سے ہی لینی، اور بعض کیا کرتے ہیں کنکریاں ماشاءاللہ اکٹھی کر کے ان کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں تو اس کو کنکریاں مارنی ہے، شیطان کو آپ شیطان کہتے ہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی، بھائی اتنی تو نہیں کہتے اسے لگے تو کوئی تکلیف بھی ہو رہا ہے، اسے پتہ بھی چلے پاکستان سے ہاتھی آیا ہے، انڈیا سے آیا ہے، اسے
پتہ چلے اس نے ہمارے بابا کو گمراہ کیسے کیا. اللہ, ایک عورت کو ہم نے دیکھا وہ جوتا مار رہی ہے, ماں جی کیا کر رہی ہیں؟ کہتے ہیں اے یو خبیث ہے جن نے ساڈے بابے کو جنت کی کڈیا ہے, جس نے ہمارے بابا آدم کو جنت سے نکالا ہے, اس لیے میں اللہ پر. تو جو اتنا بڑا کنکر اگر وہ جمرے کو نہیں لگے گا تو لازمی بات ہے سامنے جو حاجی صاحب کھڑے ہیں ان کے سامنے ضرور لگے, ان کا سر پھٹ جائے. تو شریعت اتنا یعنی تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ کنکری جو ہے آپ نے چنے کے برابر لینا ہے. ہاں وہ کنکری آپ نہ لیں جو وہاں استعمال ہو چکی ہے. آگے پیچھے کہیں سے بھی آپ کنکریاں اٹھا سکتے ہیں, آپ نے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہیں. تو بہرحال اس جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد اگلا کام جو ہے وہ ہے قربانی کرنا. اگر آپ نے جانور خود جا کر قربان کرنا ہے تو کیجیے. آپ نے کوپن لیا ہوا ہے تو پھر کوئی بات نہیں, آپ کا جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ جی میری قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بہرحال دوسرا کام قربانی اور تیسرا کام ٹینٹ کروانا ہے. وہی فضیلت ہے ٹینٹ کی, تین فضیلتیں اس کو حاصل ہیں. ایک بال کٹانے والے, یہ کام کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں. اسے عربی میں تحلل اصغر کہتے ہیں. بعد میں 2 کاموں کے بعد بھی کہا تو 3 کے بعد دوبارہ آپ پہن سکتے ہیں تحلل اصغر یعنی چھوٹا حلال ہونا. اس کا مطلب یہ ہے باقی سارے کام آپ کے لیے حلال ہو چکے ہیں لیکن بیوی آپ کے لیے حلال نہیں, باقی کام حلال ہے. اس کے بعد آپ نے مکہ آنا ہے, بیت اللہ شریف میں حاضر ہونا ہے, آپ نے طواف افاضہ کرنا ہے. اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, اسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنا ہے. یہ حج مدتوں کا میں طریقہ عرض کر رہا ہوں. اچھا اب یہاں دیکھیے ہماری غلطیاں کیا ہیں. ایک تو میں نے بتایا کہ جیسے یہ کنکریاں مارنے کی ہم غلطی کرتے ہیں, اور دوسری غلطی کیا ہے, بال کٹواتے ہیں ہمارے پاس بھائی اللہ اکبر, تھوڑے سے یہاں سے, تھوڑے سے یہاں سے, تھوڑے سے یہاں سے, تو تھوڑے تھوڑے کٹوا کے اللہ اکبر. عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ اپنے آخر سے انگلی کے کوڑے کے برابر کاٹ لے. ہم عورتیں تو نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے. تو اگر بال کٹوانے ہی ہیں تو پورے کٹوائیں, اور ٹینٹ کروانی ہو تو وہ تو پھر ماشاء اللہ پورا چٹین میدان نکل آتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح بعض بھائی کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے وہاں رش ہوتا ہے, ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ریٹ لے کے کوئی سیفٹی وغیرہ کسی ایسے بندے کو کہہ دیتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ٹینٹ کس طرح کرنا ہے. وہ چلاتا ہے تو خون نکل رہا ہوتا ہے. ہم نے ایک ساتھ کو دیکھا وہ ٹینٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا چلاتا ہے زخم ہو جاتا ہے, نیچے والے کرتے تو اوپر والے کہتے ہیں اللہ کے لیے صبر کرو, اللہ کے لیے صبر کرو, اللہ کے لیے صبر کرو. اس صبر میں بھی دیتی ہے. کس نے کہا اپنے آپ کو اس طرح ڈالو. ایک حاجی صاحب گئے اس طرح خراب کر کے وہ نہیں ہوا, ٹینٹ نہیں ہو سکی, ٹکلا نہیں ہوا, تو وہاں گئے حمام پہ وہ جو بنے تھے, تو آگے وہ کہتے ہیں حاجی صاحب جو رزق اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ آگے ہی ہے. تو میرے بھائیوں اگر کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے وہ کرے, لیکن اگر کسی پتہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو ضرور مت کیجیے. تو یہ ہمارے یہ جو 5 کام میں نے عرض کر دیے. سب سے پہلے کیا بتایا جی, اتنے بھائی بیٹھے ہیں بھول گئے, کنکریاں مارنا ہے. دوسرے نمبر پر قربانی کرنا ہے. تیسرے نمبر پر ٹینٹ کروانا ہے. چوتھے نمبر پر طواف کرنا ہے. 5ویں نمبر پر سعی کرنا ہے. یہ ترتیب رکھنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے ترتیب خراب ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں. اور آج کل ضرور ہوتی ہے جہاں آپ نے کنکریاں مارنا ہے اس کے بعد اگر آپ قربانی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا رش کراس کر کے جانا ہوگا. تو لازمی بات ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا. اب دیکھیں دین کتنا آسان ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حاضر ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفت قبل ارم, میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف کر لیا ہے, کیا میرا حج صحیح ہے یا اس میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, حج کرو کوئی بات نہیں. اسی حدیث کے آگے یہ لفظ ہے کہ اس دن جس نے بھی پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ کام پہلے ہو گیا, یہ بعد میں ہوا, فلاں پہلے ہو گیا, یہ بعد میں ہوا, ترتیب خراب ہوگی, کیا اس میں کچھ حرج ہے؟ جس نے بھی جو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کرو کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
اور ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بھائی جو ہیں ہمارے ہاں وہ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر ان 5 کاموں کی ترتیب خراب ہوگی تو آپ کو ایک بکری ذبح کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرنا، چاہے جان بوجھ کر کریں یا مجبوری سے کریں یا کسی طرح بھی ہو، جہالت کی وجہ سے ہو، اگر یہ ترتیب خراب ہو گئی ایک بکری ذبح کرنا ہے۔ یہاں ہمارے بھائی بڑے عقل مند ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور جی اس طرح ترتیب خراب ہوگی، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، تو ہم بھی عرض کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ایک ساتھ تھوڑا سا دیتے ہماری علماء کہہ دیتے ہیں کہ ایک بکری ذبح کر کے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے تو کر دیں، نہیں قرآن و سنت ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر قرآن و سنت یاد آ جاتا ہے یا 3 طلاقوں میں یاد آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب یہاں اگر یاد آتا ہے تو اللہ کے لیے الف سے لے کر یا تک قرآن و حدیث کو یاد کرو، انشاءاللہ زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ 5 کام کرنا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طواف زیارہ جسے میں کہہ رہا ہوں یا طواف افاضہ عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے، یہ طواف آپ کسی مجبوری کی وجہ سے مؤخر کر سکتے ہیں۔ مثلا قصیم کے جو بھائی یا ریاض سے جانے والے عموماً ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ 6 یا 7 تاریخ کو نکلتے ہیں 12 کی کنکریاں مار کے واپس۔ تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن آپ کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں یا کوئی مجبوری ہے، آپ اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، اور جب آپ 12 کو آئیں مکہ میں منا میں رہ رہے ہیں، مثلا آپ مکہ میں آئیں تو طواف زیارہ اور طواف وداع ایک ہی نیت سے ہو سکتا ہے۔ یہ دین کی آسانیاں ہیں، اور آسانی لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ دیکھتے تھے کہ ان 2 کاموں میں اختیار ہے، یہ کر لو یا یہ کر لو، ان میں سے جو آسان ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اور اگر آپ مجبور نہیں ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہے، کوئی آپ کے ساتھ مجبور افراد بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ جائیے تو آپ بھی کیجیے، سائی بھی کیجیے۔ تو میرے بھائیوں یہ کون سا دن ہے جی؟ آپ لگتا تھک گئے، بات تھوڑا سا طریقہ باقی ہے۔ 10 تاریخ کو آپ نے یہ 5 کام کرنا ہے۔ ترتیب یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آگا پیچھا ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کنکریاں ماریں، قربانی کریں، ٹینڈ کریں، اس کے بعد طواف کریں، اس کے بعد سعی کریں۔ کہا دیا ہے بڑے اختصار میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ نے جب میں احرام باندھنا ہے نکات سے نہائیں، بدن کو خوشبو لگائیں، احرام باندھیں، احرام کو خوشبو نہیں لگانا ہے، بدن پر اچھی طرح خشک کر دیں خوشبو کو، اور اس کے بعد آپ بس میں آ کر بیٹھیں، لبیک عمرتن متمتعا الی الحج یا اللہم لبیک عمرتن یہ کہیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، اور بیت اللہ شریف کے پاس جا کر تلبیہ ختم کر دیں، کندھا ننگا کریں، اور حجر اسود سے دعا کو شروع کریں، چوم سکتے ہیں چوم لیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں ہاتھ کو چوم لیں، اشارہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران 7 لائنوں میں آپ نے دوڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹرین کروا لینا ہے، عمرہ پورا ہو چکا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو دوبارہ آپ نے احرام باندھنا ہے اور منا جانا ہے۔ 8 کی 4 نمازیں اور 9 کی 1 نماز فجر والی آپ نے وہاں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عرفات چلے جانا ہے۔ عرفات میں آپ نے ظہر اثر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع اور قصر کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے شام تک دعائیں کرنی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بھائی سوئے ہوئے رہتے ہیں اور کوئی انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں، کچھ لوگ باہر بیٹھ کے ایسی غلطیاں بات کریں، تو بہرحال وہاں پہ دعائیں کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ آنا ہے۔ مغرب و عشاء کی نماز آپ نے پڑھنا ہے، جب بھی پہنچے جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آرام کے ساتھ آپ وہاں کوشش کریں رستے باندھنا ہو، آگے پیچھے آپ جگہ ڈھونڈیں اور وہاں پر آپ مغرب و عشاء کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آرام کریں، آگے 10 کا دن شروع ہو چکا ہے، فجر کی نماز وہاں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر آپ آ جائیں یعنی منا کے اندر آپ نے کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد ٹرین کروانا ہے، اور ٹرین کروانے کے بعد
آپ نے مکہ آنا ہے اور وہاں پر طواف کرنا ہے، طواف کے بعد آپ نے سعی کرنا ہے۔ وہاں ایک بات جو ضروری تھی وہ بھول گیا، وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 کو ککریاں مارنا ضروری ہے۔ آپ نے رات مینا میں جا کے ٹھہرنا ہے اور 11 کو ککریاں مارنی ہے زوال کے بعد۔ پہلے آپ نے چھوٹے جمرہ کو ککریاں مارنا ہے، جمرہ کو ککریاں مارنے کے بعد الگ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے درمیانے کو مارنا ہے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور پھر بڑے کو مارنا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ککریاں مارنے کے بعد آپ مینا میں رہیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اپنے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اپنے ملکوں کے لیے والدین کے لیے اللہ شریف کے لیے دعائیں کریں، اور پھر 12 کو بھی آپ نے ککریاں مارنا ہے۔ لیکن 11 کی ککریاں مارنے کے بعد آپ فارغ ہیں، مکہ آ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، احرام آپ کا اتر چکا ہے، احرام کے دوران بھی اگر غسل کی ضرورت تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال 12 کو آپ نے ککریاں ضرور مارنا ہے۔ 12 تاریخ کو زوال کے بعد ککریاں مارنے کے بعد اگر آپ کا ارادہ 13 کو مارنے کا نہ ہو، اللہ فرماتا ہے فرمان کہا چلا فی یومین فلا اسم علیہ، وہ وہاں سے نکلا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نکلنا ہے۔ اور اگر ارادہ ہو 13 کو مارنے کا ٹائم ہو تو اگلی بار اس طرح کا سسٹم سیٹ کریں تو 13 کو بھی ککریاں ماریں